اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک ایسے گروہ کے پاس سے گزرے جو لہو و لعب میں مصروف تھا۔ امام حسن علیہ السلام اس گروہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ان اللہ جعل شہر رمضان مزمارا لخلقہ، کہ خداوند متعال نے ماہ مبارک رمضان کو اپنی مخلوقات کے لیے ایک مقابلہ قرار دیا ہے۔ جو بھی اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ خداوند متعال کی نعمتوں کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جائے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے، اور جو خداوند متعال کی نعمتوں کو نہ سمیٹ سکا اس ماہ مبارک رمضان میں تو وہ ناکام ہے۔ خداوند متعال نے اپنے اس مہینے کے اندر اپنی مخلوقات کے لیے ایک مقابلے کی بساط بچھائی ہے، اور اس کے لیے خداوند متعال نے ایک خاص اہتمام کیا ہے جو باقی مہینوں میں نہیں کیا۔ جس طرح سے باقی مہینوں میں جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ایک آیت پڑھنے سے ایک آیت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، جبکہ ماہ مبارک رمضان میں جب آپ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو خداوند متعال پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب دیتا ہے۔ خداوند متعال چونکہ ایک جواد اور خداوند متعال ایک کریم ذات ہے، اس کے دسترخوان اور اس کی بساط پر بیٹھنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اسی طرح ماہ مبارک رمضان کے بھی کچھ آداب ہیں کہ جن کی رعایت کرنا ہم بندوں پر فرض ہے۔ سب سے پہلا ادب جو اس ماہ مبارک رمضان کا ذکر ہوا ہے وہ کثرت نماز ہے، کہ ماہ مبارک رمضان میں کثرت عبادت کی جائے، جو کہ ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں بھی نظر آتی ہے۔ اور دوسرا ادب جو ماہ مبارک رمضان میں ہمیں تعلیم دیا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ اس لیے ماہ مبارک رمضان کو ربیع القرآن بھی کہا گیا ہے، کہ ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خداوند متعال کے اس قانون اور اس قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور تیسرا ادب جو ماہ مبارک رمضان میں بہت ہی شدت کے ساتھ ہمارے ائمہ اہل بیت کی طرف سے ہمیں تعلیم دیا گیا ہے وہ دعائیں ہیں، کہ جتنی ہو سکیں ماہ مبارک رمضان میں دعاؤں کی تلاوت کی جائے۔ جس ہم ائمہ اہل بیت کی روایات میں ہم دیکھتے ہیں سحری کی دعا ہے، افطار کی دعا ہے، ہر روز کی دعا ہے، حتیٰ کہ ماہ مبارک کے ابتدا کے لیے بھی دعائیں ہیں اور اس کی انتہا کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ تو خداوند متعال سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں اور نعمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آداب کو بھی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔